گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ کعبہ اللہ تعالیٰ کا قابل احترام گھر ہے جو مسجد حرام کے درمیان میں واقع ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا نام کعبہ کیوں رکھا گیا؟ کعبہ اس لیے رکھا گیا کہ ٹخنے کی طرح باقی زمین سے اونچا تھا، اس لیے اسے مربع بھی کہا جاتا ہے۔ گویا اسے بلند و نمایاں ہونے کی وجہ سے کعبہ کہا جاتا ہے۔ کعبہ کو بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کعبہ کو بیت عتیق اس لیے کہا گیا ہے کہ کوئی کافر بادشاہ اس پر قابض نہیں ہوا۔ دوستو، کعبہ ایک سے زائد مرتبہ بنایا گیا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 5 مرتبہ اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، تیسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، چوتھی مرتبہ قریش نے دور جاہلیت میں بنایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے اور آپ کی عمر 25 سال تھی۔ پانچویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بنایا۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر کعبہ کے متعلق۔ جب سیدہ ہاجرہ کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو سیدہ سارہ کو بہت غیرت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے نظر نہ آئیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور ان کے بچے کو لے کر چل پڑے اور انہیں وہاں ٹھہرایا جہاں آج مکہ مکرمہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بعد میں انہیں ملنے اور خبر گیری کرنے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو اسماعیل علیہ السلام زمزم کی جگہ کے قریب ایک درخت کے نیچے کھڑے اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد محترم کو آتے دیکھا تو لپک کر اٹھے، دونوں ایک دوسرے سے گلے ملے اور محبت و پیار کا اظہار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے بجا لائیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ میری مدد کریں گے؟ وہ کہنے لگے، ضرور کروں گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کروں۔ یہ بات انہوں نے ایک بلند ٹیلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمائی۔ پھر انہوں نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام عمارت بناتے۔ جب عمارت کچھ اونچی ہوئی تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لائے جو کہ آج مقام ابراہیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ والد محترم کے پاس یہ پتھر رکھ دیا اور ابراہیم علیہ السلام اس پر چڑھ کر عمارت بنانے لگے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑاتے اور وہ دونوں تعمیر کے وقت بیت اللہ کے ارد گرد گھومتے ہوئے یہ دعا پڑھتے تھے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے ہمارے پروردگار، یہ کام ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ جی تو دوستو، اب ہم بات کریں گے قریش کی تعمیر کعبہ کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے کچھ عرصہ قبل بیت اللہ سیمنٹ کے بغیر ایک دوسرے پر رکھے ہوئے سادہ پتھروں کی مانند تھا۔ اس کی اونچائی انسانی قد سے زائد تھی۔ کچھ لوگوں نے کعبہ کا خزانہ لوٹنے کا پروگرام بنایا جو کہ کعبہ کے اندر ایک کنویں میں تھا۔ اس لیے قریش نے ارادہ کیا کہ اسے مزید اونچا کر کے چھت ڈال دی جائے۔ اتفاقاً ان دنوں سمندر نے جدہ کے قریب ایک رومی تاجر کا جہاز ساحل کی طرف پھینک دیا۔ وہ ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ قریش مکہ نے اس کی لکڑی کو چھت کے لیے منتخب کر لیا۔ جب سابقہ عمارت تعمیر گرانے کا وقت آیا تو لوگ ڈرنے لگے، مگر ولید بن مغیرہ نے گرانا شروع کر دیا۔ جب اسے کچھ نہ ہوا تو دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ تمام قریشی قبائل نے کعبہ کی تعمیر کے لیے اپنے اپنے طور الگ الگ پتھر جمع کیے۔ پھر کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی۔ جب عمارت حجر اسود والی جگہ تک اونچی ہو گئی تو ان میں جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ حجر اسود نصب کرنے کی سعادت ہمیں ہی ملے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ 4-5 دن اس طرح گزر گئے۔ پھر وہ مسجد حرام میں جمع ہوئے اور باہمی مشورہ شروع کیا تاکہ انصاف سے فیصلہ ہو سکے۔ ایک شخص جو کہ قریش میں اس وقت سب سے زیادہ بزرگ تھے، انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے تم اس شخص کو فیصل مان لو جو کل صبح سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا۔ وہ سب مان گئے۔
اتفاق سے ایسا ہوا کہ اگلے دن سب سے پہلے داخل ہونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ سب کہنے لگے، یہ امانت دار شخص ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پوری صورتحال آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس ایک کپڑا لاؤ۔ جب کپڑا لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس چادر میں رکھ دیا اور فرمایا، ہر قبیلہ اس کپڑے کا کوئی نہ کوئی کنارہ پکڑ لے، پھر سب مل کر اٹھاؤ۔ جب وہ اس طرح اٹھا کر اصلی جگہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ساتھ حجر اسود اصلی جگہ پر نصب کر دیا۔ سب لوگ اس تدبیر سے بہت زیادہ خوش ہوئے۔ جی تو دوستو، اب ہم بات کریں گے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کعبہ کے متعلق۔ جب سیدنا عبداللہ بن زبیر نے یزید بن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور حکومت کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے حرم مکہ میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے دوست احباب جمع کیے، یزید کی خرابیوں کا تذکرہ کیا اور بنو امیہ کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ یزید کو پتہ چلا تو اس نے انہیں قید کرنے کے لیے اپنے لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی یزید لشکر کی تیاری ہی میں مصروف تھا کہ اسے اطلاع ملی اہل مدینہ نے اس کے گورنر اور بنو امیہ کے افراد کو مدینہ سے نکال دیا ہے۔ البتہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کو رہنے دیا، تو اس نے پہلے اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیج دیا۔ جب یہ لشکر فتح مند ہوا تو اس نے اسی لشکر کو مکہ جانے کا حکم دیا۔ اس لشکر نے مکہ مکرمہ جا کر چند دن کی لڑائی کی۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور مسجد حرام میں پناہ گزین ہو گئے۔ چونکہ کعبہ کے ارد گرد خیموں کی کثرت تھی، ایک خیمے میں آگ لگی تو وہ دوسرے خیموں تک پھیل گئی۔ اس دن ہوا بھی تیز چل رہی تھی۔ اس وقت کعبہ لکڑی اور پتھر سے بنا ہوا تھا اور اوپر غلاف بھی تھا۔ ہوا کے ساتھ شعلے اڑے اور غلاف کعبہ کو آگ لگ گئی۔ آگ ایسی بڑھی کہ غلاف کے ساتھ لکڑی بھی جل گئی جو کہ پتھروں کے درمیان تھی۔ اس طرح بیت اللہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، حتیٰ کہ اوپر سے پتھر گرنے لگے۔ اگر کوئی کبوتر بھی کعبہ کی عمارت پر آ بیٹھتا تو پتھر گرنے لگتے۔ یہ دیکھ کر مکہ والے حتیٰ کہ یزیدی لشکر بھی پریشان ہو گیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ کے چند معتبر لوگوں کو اس لشکر کے کمانڈر کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر فرمایا کہ جس نوجوان یعنی یزید بن معاویہ کی ابن زبیر نے بیعت نہیں کی وہ تو فوت ہو چکا ہے، تو اب تم کس لڑائی پر مصر ہو؟ تم واپس شام چلے جاؤ اور دیکھو تمہارے نئے حاکم کی رائے کا کیا انجام ہوتا ہے، لوگ اس پر متفق بھی ہوتے ہیں یا نہیں۔ وہ لوگ اس پر مسلسل زور دیتے رہے حتیٰ کہ وہ شام کی طرف لوٹ گئے۔ کعبہ کو آگ لگنے کا واقعہ 3 ربیع الاول 64 ہجری کو پیش آیا اور اس لشکر کی واپسی 5 ربیع الثانی 64 ہجری کو ہوئی۔ جب شامی لشکر واپس چلا گیا تو سیدنا ابن زبیر نے مکہ مکرمہ کے سرداروں اور معزز لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت کو گرانے کے بارے میں مشورہ کیا۔ بہت کم لوگوں نے ان کی بات کی تائید کی، اکثر لوگوں نے اس بات سے انکار کر دیا۔ سب سے زیادہ اس کے مخالف سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے فرمایا، کعبہ کو اسی حالت پر رہنے دو جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، ورنہ مجھے خطرہ ہے تمہارے بعد آنے والے حکمران اسے گراتے بناتے رہیں گے، جس سے اس کا احترام غارت ہو جائے گا۔ ہاں، اس کو مرمت وغیرہ کر دو۔ اس کے جواب میں ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم میں سے کوئی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے ماں باپ کے گھر کو صرف پیوند لگاتا رہے، تو میں کیسے بیت اللہ کو صرف پیوند لگانے پر اکتفا کر لوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل رہی ہیں اور کبوتر بیٹھنے سے بھی اس کے پتھر گرنے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دن تک تو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انتظار فرماتے رہے۔ آخر انہوں نے
کعبہ کی اس عمارت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا۔ نیز وہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو اصلی ابراہیمی بنیادوں پر تعمیر کریں، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، عائشہ تجھے علم نہیں کہ جب تیری قوم قریش نے کعبہ بنایا تو وہ بیت اللہ کو مکمل ابراہیمی بنیادوں پر نہیں بنا سکے تھے، بلکہ انہوں نے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ اس پر بی بی عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، تو پھر آپ اسے دوبارہ ابراہیمی بنیادوں کے مطابق کیوں نہیں بناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تیری قوم یعنی قریش کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ان کے مرتد ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ایسا کر گزرتا۔ سیدنا ابن عمر فرمایا کرتے تھے، میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حتیم والی جانب کے دونوں کونوں کو طواف کے دوران اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ وہ صحیح ابراہیمی بنیادوں پر نہیں تھے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ بیت اللہ کا دروازہ اونچا لگایا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تیری قوم قریش کا مقصد یہ تھا کہ جسے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور جسے چاہیں روک دیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قریش کے لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں تو میں کعبہ کو گرا کر دوبارہ بناتا اور اس میں 2 دروازے لگاتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے باہر نکلتے۔ چنانچہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کر دیا۔ انہوں نے کعبہ کی جلی ہوئی عمارت گرا کر اسے اصلی ابراہیمی بنیاد کے مطابق بنایا، جبکہ قریش نے حلال مال کی کمی کی وجہ سے کچھ حصہ کم کر دیا تھا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کر دیا اور 2 دروازے لگا دیے، ایک مشرق کی جانب اور دوسرا مغرب کی جانب۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کو نیچے سے اوپر تک اندر باہر خوشبو لگائی، کباتی کپڑے کا نیا غلاف چڑھایا اور فرمایا، جس شخص پر میری اطاعت ضروری ہے، جس نے میری بیعت کر رکھی ہے، وہ جائے اور تنعیم سے احرام باندھ کر بیت اللہ کا عمرہ کرے۔ پھر جو شخص وسعت رکھتا ہے وہ اونٹ ذبح کرے، اور جو اونٹ ذبح نہیں کر سکتا وہ بکری ذبح کرے۔ پھر آپ پیدل چلے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ پیدل چلے، حتیٰ کہ سب نے تنعیم سے جا کے احرام باندھ کر عمرہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ اس دن سے زیادہ کبھی غلام آزاد نہ ہوئے اور نہ اونٹ اور نہ بکری ذبح ہوئے، نہ اس دن سے بڑھ کر کبھی صدقہ کیا گیا۔ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 100 اونٹ ذبح کیے، پھر جب طواف کیا تو 4 کونوں کو ہاتھ لگایا اور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 شمالی اور مغربی کونوں کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا تھا کہ اس وقت بیت اللہ مکمل نہیں تھا۔ اس کے بعد بیت اللہ اسی حال پر رہا، جب کوئی شخص طواف کرتا تو 4 کونوں کو ہاتھ لگاتا اور مشرقی دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہو کر مغربی دروازے سے نکلتا۔ دروازے زمین پر تھے، حتیٰ کہ سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے۔ حجاج مکہ میں داخل ہوا، اس نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کو ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی تعمیر کا سارا واقعہ لکھ بھیجا۔ عبد الملک نے جواب میں لکھا، مغربی دروازہ جسے ابن زبیر نے بنایا ہے بند کر دو، اور جو بیت اللہ کی تعمیر میں حجر کی جانب اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی گرا دو۔ حجاج نے 6 ہاتھ اور 1 بالش تقریباً 10 فٹ حجر کی طرف سے تعمیر گرا دی اور پہلی طرح کا غلاف چڑھا دیا، باقی میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی۔ بعد میں عبد الملک کو حضرت عائشہ کی حدیث پہنچی تو اسے اپنے حکم پر بہت افسوس ہوا، لیکن اس نے بیت اللہ کو اسی طرح رہنے دیا اور اس میں کوئی اضافہ نہ کیا۔ جب ولید بن عبد الملک کی خلافت کا دور آیا تو اس نے مکہ مکرمہ کے گورنر خالد قصری کو 36,000 دینار بھیجے۔ اس نے کعبہ کے دروازے پر نالے اور اندرونی ستونوں پر سونے کے پترے چڑھا دیے۔ اسلامی تاریخ میں ولید بن عبد الملک وہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے بیت اللہ میں سونے کا کام کرایا۔ بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ قیامت کے قریب کعبہ کو شہید کر دیا جائے گا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی پنڈلیوں والا ایک حبشی کعبہ کی عمارت ڈھائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اس گھر کا طواف جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ کر لو، ایک وقت آئے گا طواف نہیں ہوگا۔ میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، ایک چھوٹے سر اور چھوٹے کانوں والا حبشی اپنی کدال کے ساتھ بیت اللہ کی عمارت ڈھا رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں اس کالے ٹیڑھی پنڈلیوں والے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو کعبہ کا ایک ایک پتھر اکھاڑ دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس کے متبعین اس گھر کی بے حرمتی کریں گے، اس وقت عربوں کی ہلاکت یقینی ہوگی۔ پھر حبشی آئیں گے اور بیت اللہ کو ایسا ویران کریں گے کہ اس کے بعد کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ بیت اللہ کا خزانہ نکال کر لے جائیں گے۔ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ کعبہ پر 2 دفعہ حملہ ہوگا۔ ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کعبہ تک پہنچنے والے لشکر کو پہلے ہی ہلاک فرما دیں گے، جیسا کہ سورہ فیل میں واقعہ بیان ہوا ہے۔ دوسری دفعہ وہ پہنچ جائیں گے اور کعبہ کو شہید کر دیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت قائم ہوگی جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اور یہی مطلب ہے دوسری حدیث کے ان الفاظ کا، پھر اس کے بعد کبھی آباد نہ ہوگا، یعنی پھر قیامت آ جائے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔